بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 229، رکو نمبر 29 اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ: طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا چاہیے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں، اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ تفسیر: یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب فیصلہ کرو، یا تو اپنی بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ گھر میں روک لو، تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں، یا پھر بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح اسے رخصت کر دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا، یعنی کہ جب تم طلاق دے رہے ہو تو تم نے انہیں جو مہر دیا تھا ان سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر عورت خود طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا، وہ جو اپنی بیوی کو دے چکا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 20 میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ اگرچہ تم نے سونے کا ڈھیر قطار دے دیا ہو پھر بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے ضمن میں جو اہداف و مقاصد معین فرمائے ہیں، اس کے لیے جو احکام دیے ہیں اور جو آداب بتائے ہیں، فرقین اگر یہ محسوس کریں کہ ہم انہیں ملحوظ نہیں رکھ سکتے تو یہ ایک استثنائی صورت ہے جس میں عورت کوئی مال یا رقم فدیہ کے طور پر دے کر ایسے شوہر سے خلاصی حاصل کر سکتی ہے۔ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی ایسی صورت میں عورت اگر فدیہ کے طور پر کچھ دے دلا کر اپنے آپ کو چھڑا لے تو اس میں فریقین پر کوئی گناہ نہیں، مگر مثلا کسی عورت کا مہر 10 لاکھ تھا، وہ اس میں سے 5 لاکھ شوہر کو واپس دے کر اس سے خلا لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ ہی فلا تعتدوها، دیکھیے روزے وغیرہ کے زمن میں حدود اللہ کے ساتھ فلا تقربوها فرمایا تھا، یہاں فرمایا فلا تعتدوها، اس لیے کہ ان معاملات میں لوگ بڑے دھڑلے سے اللہ کے مقرر کردہ حدود کو پامال کر جاتے ہیں، اگرچہ قانون باقی رہ جاتا ہے مگر اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن
ظنا ان يقيما حدود اللہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرط یہ کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ تفسیر یوں ہے کچھ اس طرح سے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لکھی ہے۔ تیسری طلاق دے چکنے کے بعد اگر کوئی شخص پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے اور وہ اسے طلاق نہ دے اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسے حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن حلالہ کے نام سے ہمارے ہاں جو مکروہ دھندا مروج ہے کہ ایک معاہدے کے تحت عورت کا نکاح کسی مرد سے کیا جاتا ہے کہ تم پھر اسے طلاق دے دینا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا یعنی وہ عورت دوسری جگہ پر شادی کر لے لیکن دوسرے شوہر سے بھی اس کی نہ بنے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا یعنی اب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد عورت کو شاید عقل آ جائے کہ زیادتی میری ہی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ تجربہ ہونے پر ممکن ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اب اگر وہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ پھر سے نکاح کر لیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں اور جو احکام دیے ہیں اس کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور تمام معاملات پر فائق رہنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یعنی یعلمون کا ترجمہ ہے جو جانتے ہیں یعنی جنہیں علم حاصل ہے، لیکن یہاں اس کا مفہوم یہ ہے جو علم کے طالب ہیں۔ بعض اوقات فعل کو طلب بے فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔